آسمانی بات کرے بیٹے یسوع کے نام کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن، آج کے وقت، آج کے ٹائم کے لیے، اسلامی کے لیے، اس بات کے لیے تمہیں ہمیں اس دنیا میں رکھا تاکہ ہم تیری جیل کی منادی کر سکیں۔ آج کے دن کے لیے کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں اور تیرے یسوع کے نام میں پاتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین آمین آمین۔ پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 16 نمبر سے بلکہ 15 نمبر سے اپنی جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ جس دن کو منا رہے ہیں اس کو آپ ریزریکشن ڈے کہتے ہیں، اس کو عید القیامت المسیح کہتے ہیں، اس کو جی اٹھنے کا دن بھی آپ مناتے ہیں۔ یسوع نے بولا قیامت اور زندگی میں آؤ، یسوع نے بولا کہ قیامت بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ مگر کیا میرے اور آپ کے پاس مکاشفہ ہے کہ یسوع کیوں مر کے زندہ ہوا؟ مرے تو بہت سے لوگ، ان میں سے کریکٹر بائبل کے چند ایسے ہیں جو زندہ بھی کیے گئے، جس میں اس بیوہ کا بیٹا تھا، شونی عورت کا لڑکا تھا، ایک فوجداری کا بندہ تھا جس کو جب عیسیٰ کی قبر میں اس کو ڈالا جاتا دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ بائبل کے چند ایسے کریکٹر ہیں جو مر کے زندہ ہوئے۔ اس کا یسوع کے وقت کے اندر لازر زندہ ہوا، یائیر کی بیٹی زندہ ہوئی، مگر یسوع کے جی اٹھنے اور ان کے جی اٹھنے میں بالکل ٹوٹل ڈفرنس ہے۔ یسوع کو معلوم تھا اس نے مرنا ہے اور اس نے جی اٹھنا ہے، مگر ان میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا انہوں نے مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ آپ اور میں کس ریولیشن میں جی رہے ہیں؟ آپ اور میں کس ریولیشن میں جینا چاہتے ہیں؟ آپ اور میں کس ریولیشن کو جینے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں؟ آیت المقدس پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 16 نمبر آیت۔ خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر طرح کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا آدم کو ایک گورنمنٹ دیتا، اس کے ساتھ سے گورنمنٹ کرتا ہے کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، مگر جس دن تو نے نیکی اور بدی کے درخت میں سے کھایا تو مر جائے گا۔ سو اٹ مین کہ موت وہاں پہ موجود تھی، سو اٹ مین موت ایگزسٹ ہو رہی تھی لیکن مری نہیں، مگر آدم کے گناہ نے موت کو زندگی دی ہے۔ میرے اور آپ کے گناہ میری اور آپ کی موت کو دوبارہ اجازت دیتے ہیں۔ خدا آدم کو کہتا ہے جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مر جائے گا، لیکن واقعی جسمانی طور پہ کئی 900 سال اور جیتا رہا ہوگا، لیکن روحانی عالم میں اسی دن مر گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے جب پیدائش کا ہو آپ اس کے ساتھ پڑھائی کو دیکھتے ہو تو وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہو، جان سکتے ہو، اور لکھا خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم ہوگا تو انسان کی جان ہوگا۔ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کی نتنوں میں، اس کے نوسٹرلز میں زندگی کا سانس پھونکا۔ خدا میں کیا تھا جو آدم اس نے پھونکا؟ جو آدم اس کے اندر تھا اس آدم کو اس نے باہر پھونک دیا۔ ایک مین کہ آدم خدا کی مانند بنا تھا۔ ایک مین اگر خدا بادشاہ تھا تو آدم بادشاہت کے لیے بنا تھا۔ اور آپ دوسرے باب کو اسٹڈی کرتے ہو جب اس کو باغ میں خدا سیر کراتا ہے، اس کو باغ دکھاتا ہے، سب جانور اور سب چیزوں کو دکھاتا ہے تو ان کے نام وہ رکھتا ہے۔ اس کو رول کرنے کے لیے اس دنیا میں بنایا گیا تھا، اس کو کانکر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو اختیار دے کے بنایا گیا تھا، اس کو اختیار دے کے یہ بھیجا گیا تھا کہ تو ان پہ اتھارٹی رکھتا ہے، تو ان پہ گورن کر سکتا ہے، تو ان پہ حکومت کر سکتا ہے۔ اور جسے خدا نہیں ہوتا تھا وہ جانور اس کے تابع تھے، مگر ایک چیز ڈفرنٹ تھی باغ عدن میں اور خدا کی بادشاہ میں۔ یہ پیراڈائز اور خدا کی بادشاہ میں فرق ہے، جس کو آپ فردوس کہتے ہیں اور خدا کی بادشاہ۔ جو باغ عدن ہے اس میں خدا صرف ٹھنڈے پہر ان کو ملنے آتا تھا، خدا ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ خدا ٹھنڈے پہر ان کو بلا رہا تھا، ایک دن کے خدا کے وقت مخصوص تھا ان کو ملنے کا، مگر خدا کی بادشاہ کے اندر وقت مخصوص نہیں ہے۔
خدا کی بادشاہت میں آپ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ٹائم اس کی بادشاہت میں رہ سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں ہر وقت اس کے ساتھ ٹائم جی سکتے ہیں، اس سے ٹائم گزار سکتے ہیں۔ تھنک فار اے منٹ، فار اے لٹل بٹ، کہ خدا مجھ اور آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ خدا نے آدم کو یہ اختیار دیا، خدا نے آدم کو بولا کہ جیسے تو نے اس میں سے کھایا تو مر جائے گا۔ ایک نہیں کہ موت کا ذکر آدم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آپ اور میں اپنے فیصلوں سے زندگی لیتے ہیں اور موت لیتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے فیصلوں سے موت کو اپنی زندگی پہ لیتے ہیں، اور اپنے فیصلوں سے موت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اپنے فیصلوں کے ساتھ موت کو اپنی زندگی پہ لے لیتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے فیصلوں کے ساتھ زندگی کے یا موت کے فرزند ہوتے ہیں۔ میں اور اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں، میں اور اپنی زندگی کو جینا پسند کر رہے ہیں، میں اور اپنی زندگی کے ساتھ زندگی جینا چاہتے ہیں۔ خدا آدم کو کہتا ہے جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مر جائے گا۔ اس کو یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ اس کی وجہ سے تو مر سکتا ہے۔ آپ خدا کی بادشاہت میں نافرمانی کی وجہ سے صرف انٹر نہیں ہوں گے۔ اس نے نافرمانی کی تھی تو خدا نے ڈائریکٹ اس کو منع کیا تھا۔ گناہ ایک علیحدہ چیز ہے، نافرمانی ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں جب اس سے بات کر رہا تھا، وہ شخص مجھے بول رہا تھا تو خادم ہے کہ مجھے خدا نے رویا دیا، یہ رویا دیا، اور میں اس کے 3 سال اپنی زندگی کے دینا کرتا ہوں، خدا نے رویا دیا۔ پھر آپ 3 سال ہی رہتے، اپنی ساری زندگی، اپنی نسلیں بھی اس کے لیے دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس شخص کو بولا اگر آپ موسیٰ کی زندگی کی اسٹڈی کرو تو موسیٰ کے بچے پوری طرح رویا اس کے ساتھ موو نہیں کیے، اس لیے موسیٰ کے بچے بعد میں خدمت نہیں کر سکے۔ موسیٰ کے بچوں نے 10 آفتے نہیں دیکھی، موسیٰ کے بچوں نے سمندر کھلتے نہیں دیکھا، موسیٰ کے بچوں نے اس طرح ڈیمینشنز کو نہیں دیکھا تھا جو یشوع نے دیکھا تھا، کیونکہ موسیٰ کے بچے یترو صحرا کے اندر موسیٰ کے بعد دوبارہ لے کے آتا۔ So there are different dimensions in the kingdom of God۔ جب آپ خدا کے کام کے لیے بلائے جاتے ہیں تو آپ ٹوٹلی طور پہ خدا سے ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں، آپ ٹوٹلی طور پہ خدا کو سب کچھ دیتے ہیں۔ آپ اپنی وجوہات، اپنے سوالات، اپنی خواہشات، اپنی چیزوں کو خدا کے حضور نہیں کرتے۔ آپ اپنی مرضی سے خدا کے ساتھ خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کی خدمت کرنے کے لیے خدا کی لاز آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اور یسوع نے کیوں یہ اختیار پایا، یسوع کیوں یہ کر سکا؟ کیونکہ یسوع باپ کی مرضی کو پورا کرتا تھا، یسوع باپ کی مرضی کے ساتھ چلتا تھا، یسوع باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا، اور یسوع اس ڈی این اے کو دوبارہ مجھ اور آپ کو دے کے جاتا ہے۔ 2 لوگ ہیں جو بغیر عورت کے آئے ہیں، 2 شخص، ہوا کے علاوہ، ایک پہلا آدم اور ایک دوسرا آدم۔ ماں کے بغیر، اس کے گھر ماں کے بغیر نہیں، وہ ماں میں سے آ کے لیکن بغیر باپ کے، دونوں کی برتھ سپر نیچرل۔ اور پہلے تو خدا کہتا ہے کہ اس میں سے کھائے گا تو مر جائے گا، اور دوسرا مر کے مجھ اور آپ کو زندگی دے کے چلا گیا۔ وہ دوسرا اس پھل کو کھا کے نسل انسانیت کو موت دے کے چلا گیا، مگر یسوع مر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے مجھ اور آپ کو زندگی دے دیا۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے آج آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے، آج اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، آج اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے آج آپ کیا اس سے پا رہے ہیں، آج اس سے کیا پانا چاہتے ہیں، آج اس سے کیا پانے کا سوچ رہے ہیں۔ یسوع کے پاس اختیار تھا کہ جو چاہے جس طرح چاہے جس وقت چاہے کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر یہ ہونا نہیں چیز کو کھولیے گا 10 باب۔ نمبر 1 دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ جسے کہتے ہیں دروازہ میں جو مجھ میں سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا۔ ابھی یسوع دنیا میں تھا، ابھی یسوع مر کے زندہ نہیں ہوا تھا، مگر یسوع اس اتھارٹی کو جانتا تھا اور یسوع کہہ رہا تھا دروازہ میں ہوں۔
اگر آپ دروازے کو اسٹڈی کرو یا دروازے کے متعلق جاننے کی کوشش کرو تو آپ ایک وقت میں 2 دروازوں میں انٹر نہیں ہو سکتے. آپ ایک وقت میں 2 دروازوں میں انٹر نہیں ہو پائیں گے. آپ ایک وقت میں 2 دروازوں میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کو ایک دروازہ کھول کے تو دوسرے دروازے میں جانا چاہیے، کبھی ایک دروازے سے نکلنا پڑتا ہے پھر آپ دوسرے میں انٹر ہو سکتے ہو. آپ جہنم اور خدا کی بادشاہ کے دروازوں میں ایک وقت میں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ اپنی ذاتی خواہشات کے دروازوں، خدا کی مرضی کے دروازوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے. زندگی کے اندر آپ بہت کچھ پا سکتے ہیں، مگر زندگی کے اندر آپ کیا اس طرح پا رہے جس طرح خدا نے آپ کو بولا؟ کیا آپ اس طرح پانا چاہتے ہیں جس طرح خدا نے آپ کو بولا ہوگا؟ کیا آپ اس طرح پانا چاہتے ہیں جس طرح خدا نے آپ کو سکھایا ہوگا؟ آپ جتنی مرضی بڑی خدمت کریں، اگر آپ خدا کی مرضی کی خدمت نہیں کریں، آپ کی خدمت کسی کام کی نہیں. آپ جتنا مرضی کچھ کریں، پاکستان کے چند بڑے نام ہیں جن کو خدا نے بولا ہی نہیں. ان میں سے کیسا نام ہے، میں کل بات کر دوسری لڑکے سے جا رہا تھا، میں کہ ان میں سے کیسا بڑا نام ہے جس کو سب سے زیادہ پیسے دیے جاتے تھے کلام سنانے. اس کا ریٹ تھا 1 لاکھ روپے آلموسٹ. اور لوگ اس کو دیتے تھے، کیونکہ اس کو دیتے تھے تو وہ لیتا تھا. ایک مین کے لوگ اس کو دیتے تھے اس پیسے، اگر نہ دیتے تو وہ نہ لیتے. یہ ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے. وہ شخص کسی اور کو بیٹھ کے ٹی وی سے پیچ کرتا ہے، فون کے تھرو بیٹھ کے، کیا وہ خدا کی مرضی نہیں؟ خدا جب کسی کو کسی جگہ بھیجتا ہے تو وہاں پہ سب کچھ تیار رکھتا ہے. اگر خدا آج آپ کو بولے آج یہ جگہ چھوڑ کے وہاں پہ چل جاؤ، وہاں پہ خدا کو ہر چیز آپ کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو آپ کو خدا سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے سے اپنے گناہوں پر اپنی غلطی اپنے فیصلوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. میں بھی کسی سے بات کر رہا تھا اور لڑکا بات کرتا تو میں کہا پاکستان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے بہت بڑی اس کی دلیری کی بات ہے، اس نے پبلکلی بولا کہ میں نے غلطی کی ہے پاکستان چھوڑ کے. پروفیسر علی صاحب انہیں بات پبلکلی بولے کہ مجھے کبھی بھی کینیڈا نہیں جانا چاہیے تھا. ہمارے ملک میں لوگ ریپینٹ کرنے کی عادت نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر لوگ اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتے ہیں. ہم لوگ خدا پہ غلطیاں نہیں ڈالتے ہیں. ہم لوگ خدا پہ کہتے ہیں خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا کی مرضی نہیں تھی کہ آدم میں آدم گناہ کرتا. خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آپ جہنم جائیں. میں اور آپ جہنم اپنی وجہ سے جائیں گے. میں اور آپ جہنم میں اپنی وجہ سے جلیں گے، اپنی وجہ سے وصیت جیئیں گے. خدا اگر چاہتا میں اور آپ جہنم جائیں تو اپنے بیٹے کو دنیا میں نہ بھیجتا. اگر خدا چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں تو خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے لیے لعنتی نہ بنتا. اگر خدا یہ چاہتا تو پھر میں اور آپ ہر کوئی جہنم کے فرزند رہتے. خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک نجات پائے اور اپنی زندگی پائے، مگر یہ فیصلہ انسان کے پاس ہے. آپ بہت سے لوگوں کو سنتے ہو ہر چیز میں کہتے ہیں خدا کی مرضی کے تحت نہیں ہو سکتا. خدا کی مرضی کو جاننا اور خدا کی مرضی کے اگینسٹ چلنا دو الگ چیزیں ہیں. خدا کسی بڑے خوبصورت آدم نے بات کی، اسے میں پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا. اس نے بولا کہ فلانا بندہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہو پائے. یہ نہیں کہ خدا چاہتا ہے، خدا نے صرف اس لیے بتایا کہ خدا ہر چیز دنیا میں بتاتا ہے ہونے سے پہلے. خدا کی یہ ڈیزائر نہیں ہے کیونکہ بندہ کرپٹ ہے. میں ساؤتھ امریکہ کے ملک کی اس کی بات کر رہا ہوں، کوسٹا کا. اس بندے نے بولا فنانس کا بندہ جو کیا ہے بنے گا وہ فنانس منسٹر کا ہوگا. So there are things that he has to understand. خدا کی مرضی ہے. یسوع کا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا. Salvation and kingdom of God is 2 different dimensions. کم سے کم ہمارے پاس نجات تو ہونی چاہیے. ہمارا خدا کہاں پہ ہے؟ ہمارا خدا کہاں پہ کھڑا ہے اور ہم اپنے خدا کے ساتھ کس طرح؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کافی دفعہ کہ ہماری غلطیوں کے باوجود خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اگر خدا ہماری غلطیاں ہمارے کام دیکھے تو خدا شاید اپنے بیٹے کو دنیا پہ نہ دے.
مگر اس کی محبت اتنی لازوال ہے کہ اس سب چیزوں کے باوجود اس نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے بھیجا. سوچے میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس سے اپنی خواہشات یا اس سے اس کے بیٹے کی دی ہوئی نجات چاہتے ہیں؟ اور لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے. کہ وہ زندگی پائیں اور کون سی پائیں؟ وہ زندگی جس کو abundant life میں پیش کیا جاتا ہے. abundant life اس کی پیمائش نہیں ہے، کثرت کی کھڑی ہوئی زندگی پائیں. چور آتا ہے مارنے برباد کرنے ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت. وہ زندگی پائیں جو abundant life، اور زندگی پائیں جو abundantly ہے، جو وہ زندگی پائیں اس میں abundance. کیا زندگی ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کس زندگی کو میں اور آپ جینے، کس زندگی کو میں اور آپ جینا چاہتے ہیں، کس زندگی کو جینے کے لیے سوچیں، کس زندگی کے لیے جینے کے لیے میں اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں؟ Think for a minute. اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. یسوع کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے. اس لیے میں آج آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کسی پادری کی بھیڑ نہیں ہوتی، پادری اپنی بھیڑوں کے لیے جان نہیں دے سکتا. یسوع بائبل میں یہ چیز کلیئر کر دیا. لوگ پتہ نہیں آج بھی اس کو پتہ نہیں کس طرح سوچ رہے ہیں پادری. یسوع کہا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اسی جان نہیں دے سکتے، اس لیے بھیڑیں کبھی بھی کسی نے اپنی نہیں چلائی. موسیٰ اپنے سسر کی، داؤد اپنے باپ کی، بائبل کی کسی کریکٹر میں. اور یسوع نے پترس سے کیا تو میری بھیڑ چلائی. اس نے پترس کو بولا کہ تیری نہیں ہے، آپ شاگرد بنا سکتے، آپ بھیڑ نہیں بنا سکتے. جب بھیڑ بنتا ہے انسان تو وہ ایک ایسا ہوتا ہے جہاں پہ جا رہا ہوتا ہے اور غلط بھی ہو ٹھیک بھی وہاں پہ چلے جاتا ہے. یسوع کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. اگر آپ کو بھیڑ بننا تو یسوع بھی بننا ہے. چرچ میں آپ سب ڈسائپل بنتے ہیں. اور کہتا ہے مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک. بھیڑے آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے. وہ اس کے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کی بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھ سے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اس طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑ مجھے جانتی ہیں. میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان، کیا کہتا ہے، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان. یسوع نے اس بات کے اندر کتنی دفعہ اپنی موت کا ذکر کیا. یسوع کتنی دفعہ کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں. یسوع کہتا ہے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، جان کر میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، میری بھیڑیں مجھے جانتے ہیں. میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور میری آواز سنیں گی، اور پھر ایک ہی گلہ ایک ہی چرواہا ہوگا. یسوع کہتا ہے ایک ہی گلہ ایک ہی چرواہا. گلے دو نہیں تھے، ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا. یسوع کہتا ہے میری بھیڑیں اس کے علاوہ بھی ہیں. یسوع ظاہر کہتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی میں نے قوموں، فرقوں، ملکوں، زبانوں، خطوں، کانٹیننٹ سے لوگوں کو لانا ہے، امتوں سے، نسلوں سے لوگوں کو چننا ہے. اور اس کے بعد ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. کیا آپ اس چرواہے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس چرواہے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس چرواہے کے لیے تیار ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ مجھے باپ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اس سے پھر کیا کہتے ہیں یسوع،
مجھے باپ اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ میں اپنی جان اور پھر دوبارہ پھر اونچی بولے گا پھر دوبارہ پڑھتے ہیں 7 آیت کو. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان تاکہ اس سے پھر یسوع کہتا ہے باپ مجھ سے پیار اس لیے کرتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں اور اس سے پھر یسوع جانتا تھا کہ وہ اپنی جان دے گا مگر یسوع یہ بھی جانتا تھا کہ اپنی جان واپسی لینے کا خیال رکھتا ہے. کسی اور کے پاس جو بائبل میں مرے اور زندہ ہوئے کسی اور کے پاس یہ مکاشفہ نہیں تھا, کسی اور کے پاس اختیار نہیں تھا. یسوع واحد تھا جس نے بولا میں اپنی جان دیتا ہوں اور اسے پھر لے لوں گا. وہ کیا کہہ رہا تھا میں جان تو دوں گا مگر میں دوبارہ جی اٹھوں گا. اس لیے یسوع نے بولا زندگی اور قیامت میں ہوں. I am the life, I am the resurrection. یسوع ہی جی اٹھنے کا اختیار رکھتا تھا, یسوع ہی جینے کا اختیار رکھتا تھا, ہے اور رہے گا. کہتا ہے باپ مجھ سے پیار کرتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اس سے پھر لے لوں. کہتا ہے باپ مجھے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں. یسوع اپنی جان دینے آیا مگر یسوع اس باپ کے اندر اتنی دفعہ ذکر کرتا اپنی جان دینے کا مگر ایک بار ایک ایسا ذکر بھی کرتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے پروف تھا, اس کے شاگردوں کے لیے پروف تھا کہ یسوع مرے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. یسوع مرے گا اور دوبارہ زندگی پائے گا. کہتا ہے میں اپنی جان دیتا ہوں اور اس سے پھر لے لوں گا. ایک دن جیسس ہیز اتھارٹی, یسوع کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ جان دے اور جان دوبارہ لے لے. یسوع کو کسی نے سولی پہ نہیں لے کے گئے اگر یسوع خود نہ جانا چاہتا. اور یہ بھی آیت میں لکھا ہوا ہے کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا بلکہ میں اس سے آپ ہی. کہتا ہے کوئی اس سے مجھ سے چھین دنیا میں کسی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ یسوع کو سولی بھی دے کے جا سکتا. آپ کو بات معلوم ہے نئے نام ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور اسے بے شرح لوگوں کے حوالے کر دیا. بے شرح لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شرانت صلیب نہیں چڑھائی تھی. شریعت میں کسی میں یہ اختیار نہیں تھا کہ صلیب کی موت لے سکتا, کیونکہ جو نبی شریعت یا شرع کے اندر یا پرانے نامے میں موت لکھتا صلیب کی تو وہ خود نسب نامے سے ختم ہو جاتا. اور نبی خود مر جاتا, اس کی نسلیں برباد ہو جاتی, کیونکہ نبیوں کو معلوم تھا اس کو صلیب پہ آگے جان دینی پڑے گی. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ اس کو بے شرح لوگوں کے حوالے کر دیا. کیا مطلب؟ شرع والوں نے اس کو صلیب نہیں دی کیونکہ رومی قانون کے پاس شریعت بھی نہیں تھی اور صلیب وہ دیتے تھے. یہودی تہذیب کے اندر صلیب ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, شریعت کے اندر صلیب کی موت ہے ہی نہیں ہے. اس کو بے شرح لوگوں نے لکھا کیونکہ لکھنے والے شریعت مر جاتے اگر وہ موت لکھ دیتے صلیب کی. تو شریعت میں یہ لا نہیں تھا, شریعت میں یہ آئین, شریعت میں یہ قانون ہی نہیں تھا. اور یسوع کہتا ہے کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ دیتا ہوں. مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا. یسوع کہتا ہے کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں ہے, میں اس کو خود دیتا ہوں. مجھے اس کا دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو پھر اور اختیار مجھے میرے باپ سے ملا ہے. یسوع کہتا ہے میرے باپ نے مجھے اختیار دیا ہے زندگی دینے کا اور زندگی کو دوبارہ لینے کا. یہ اختیار صرف باپ کے پاس تھا. اس کو آپ یاوے کہتے ہیں جو عدم میں آدم کی نسلوں میں زندگی کا سوچ رہا.
لیکن مٹی کے پتلے کو زندہ کرتا ہے. اور وہ یسوع کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. ان ایڈورڈز پتہ کیا کہتا ہے؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اور جس رات یسوع پکڑوایا گیا، جب اس کو پکڑنے کے لیے آدھا لشکر آلموسٹ آیا تھا، تقریباً فوج اسلام میں 3,000 فوجی تھے. چند اس کو تھوڑے زیادہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن یسوع نے پتہ کیا بولا؟ اسی طرح میں 12 دنوں 12 legions of angels بلا سکتا ہوں. کئی ہزاروں ہزار فرشتے میں بلا سکتا ہوں. سدوم اور عمرہ میں 2 آئے تھے. سدوم اور عمرہ 2 شاید بات کر رہے تھے. اور یسوع کہتا ہے میں 20,000 فرشتے یہاں پہ بلا سکتا ہوں. یسوع چاہتا یسوع کو پکڑ نہیں سکتے تھے. جبکہ پترس اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے کھڑا ہو گیا تھا. پترس دنیا کی زندگی میں دنیا کے دماغ سے سوچے چھوٹنے کے لیے سوچے تو پترس اس سے پہلے آگے آ گیا تھا. اور یسوع کے آگے آگے کھڑے اس کا کام کر دیا. کہتا تھا اس کو پکڑنے کا مجھے. اور یہ پترس نے تلوار چلائی کہ نہیں کہ پترس ریڈی تھا مرنے کے لیے. کئی ہزاروں کے سامنے پترس لڑ نہیں سکتا تھا. مگر یسوع اس کے آنکھوں کو بڑا واپسی لگاتا ہے. لیکن یسوع جانتا ہے وہ کس کام کے لیے آیا تھا. کیا ہمیں معلوم ہے کس کام کی اس دنیا میں؟ کیا ہم جانتے ہیں ہماری خدمت کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کس مقصد کی دنیا میں؟ آپ کو جس کام کے لیے خدا نے بلایا آپ وہ کرو گے. آپ اس سے اچھے خادم نہیں ہوگے. دنیا کے بیسٹ خادم ہوگے. وہ کوئی بھی خدمت ہو سکتی ہے. مگر جس کام کے لیے آپ اس کو بلایا نہیں گیا وہاں پہ بھی کرنا چاہو گے. آپ شاید تھوڑا بہت کر دو لیکن آپ اپنی خدمت کو بھی ختم کر دو. خدا نے جس خدمت کے لیے آپ کو بلایا ہے آپ اس خدمت کے لیے بلائیں گے. سوچو جو مشنریز جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں افریقہ میں آج سے 50 سال 70 سال پہلے آتے تھے. ان کو لینگویج نہیں آتی، ان کو کچھ نہیں آتا. اس ٹائم گوگل نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، کوئی ریسورسز نہیں تھے، ٹرانسلیشن کی کوئی نہیں تھی. وہ آگے زبان سیکھتے تھے، لینگویج سیکھتے تھے، کلچر سیکھتے تھے. اور اس ٹائم وہ بورڈ اور ان چیزوں کے بغیر رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے اس مقصد کو جانتے تھے جو اس کے اندر تھا. وہ خدا کے اس لاڈ کو جانتے تھے جو ان کے اندر تھے. آج ہمیں معلوم ہی نہیں خدا نے ہمیں کس لیے بلایا. آج ہمیں معلوم نہیں ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا. آج ہمیں معلوم نہیں ہم کس لیے کس جگہ پہ بلائے گئے. آج ہمیں معلوم نہیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بلائے گئے. آج ہمیں معلوم نہیں ہے کس کے اندر کام کرنا ہے، کس کے ساتھ کام کرنا ہے، کس کے ساتھ کھڑے کے کام کرنا ہے. آج ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری کال خود کی کیا اور ہم کبھی کس سے لے رہے ہیں. آج ہمیں معلوم نہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہو کے کہاں سے کھانا. ہمیں معلوم نہیں ہمیں کس میز سے کھانا ہے. آج ہمیں معلوم نہیں ہم کس میز کو کھانا چاہتے ہیں. آج ہمیں معلوم نہیں ہے. یسوع کے جی اٹھنا دنیا کا سب سے بڑا دن ہے. بہت سے لوگ کرسمس یا نیو ایئر کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں. مگر کرسمس اور نیو ایئر کیا ہوتا اگر یسوع جیتا نہ تھا؟ اگر یسوع جیتا نہ جیتے نہ ہوتا. ریزریکٹ جو گڈ فرائیڈے کو اچھا ہے، مگر اگر یسوع کی حصے میں نہ جیتتا تو سب چیزیں ختم ہیں. آپ اس کا کرسمس مناتے. بے شک وہ 25 نومبر ہے جانے اور پہلا دن ہے، لیکن آپ یسوع کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے. آپ گڈ فرائیڈے کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مرا تھا اس دن مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی دے سکے. اگر نہیں اور آپ کی زندگی میں زندگی ڈال سکتا مگر نئے اور آپ کیا کرنا ہے. کہتا ہے میں اپنی جان خود دیتا ہوں، کوئی اس کو مجھ سے لینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے. کیونکہ باپ نے مجھے اختیار نہیں، اپنی جان دے سکتا ہوں اس کو لے سکتا ہوں. What does it mean؟ کہ یسوع جانتا تھا اس کو مرنا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. اسے یسوع کہتا ہے جو مجھ میں مرتا ہے وہ مرے گا بھی پھر بھی جیتا رہے گا. جو مجھ بھی مان لے جاتا ہے. جب آپ مسیح میں آ جاتے ہو پھر آپ مرتے نہیں، پھر آپ ہمیشہ زندگی کے وارث ہو جاتے ہو. مگر کب؟ جب آپ اس کی مرضی میں چلتے ہیں. کہ جان میرے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. زندگی کا تاج جو گلوری کا ہے، جو بہت بڑا اختیار ہے،
وہ چند سالوں سے نہیں ہے، وہ چند دنوں سے نہیں ہے، وہ چند ٹائم سے نہیں ہے، وہ زندگی کا تاج جان دینے تک وفادار رہنے کے بعد ملتا ہے۔ کیا آپ جان دینے تک وفادار رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جان دینے تک وفادار رہنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جان دینے کے لیے تک وفادار رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو وفادار رہیں گے؟ باپ اس سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ بھی دیتا ہوں۔ مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اس سے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے، یہ حکم جس سے ملا ہے وہ یسوع کا باپ تھا، اور یسوع اس باپ کا باپ ہی بنا دیا ہے۔ پھر آپ کو بولوں گا جو یسوع کا باپ ہے وہ آپ کا باپ ہے۔ جس نے یسوع کو اختیار دیا وہ آپ کو بھی اختیار دیتا ہے۔ اس وقت ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا، میرے پاس ہے، اور یسوع اپنے چرچ کو لے کے جاتا ہے۔ یسوع اپنے چرچ کو لے کے جاتا ہے۔ کیا یسوع کا چرچ اس اختیار کو لیے ہوئے ہے یا نہیں لیے ہوئے؟ کیا یسوع کے ساتھ ہم زندگی کو جینا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اس زندگی کو جینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم اس زندگی کو جینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ریزریکشن ڈے، عید القیامت کے مسیح، یسوع کی جی اٹھنے کا دن۔ یسوع کہتا ہے زندگی اور قیامت میں ہوں، کہتا ہے زندگی اور قیامت میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، میں ہی وہ ریزریکشن ہوں اور میں ہی زندگی۔ یسوع وہ دونوں بہنوں میں سے بہن کو بولتا ہے جو لازر کی تھی، ان کو کہتا ہے کیا تم ایمان رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، آخر میں سب کو دور۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو زندگی تو میں ہوں۔ وہ کہتا ہے جو آخری دن فیصلے میں آج کر سکتا ہوں۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے میں آخرت کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہوں، میں آخرت کو آگے لانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ وہ جو آخرت کے وقت ہونا تھا یسوع اس کو پہلے لے کے آ گیا۔ سوئی دیکھ کے سوچیں، میڈیکل ٹیکنالوجی کے اندر چوتھے دن کا مزدہ کی لاش پھٹنے لگ جاتی ہے، باڈی ڈیکمپوز آپ اس کو لاش ہے سو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں کہ اس کے اپنا جو کیڑے اس کی باڈی کے اندر انسان کو وہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لاش ہے صرف یہ ہی اٹھا تھا، اس کی باڈی جو ڈیکمپوز ہوئی تھی خدا کے بیٹے کے حکم کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ باڈی جو قبر کے اندر ڈیکمپوز ہونا شروع ہو گئی تھی چوتھے دن کی، اس چوتھے دن کے لازر کو جب اس نے اس کے منہ کو واپسی بلایا تھا تو اس کی باڈی کو بھی اس نے ہیل کیا تھا۔ میڈیکل ٹیکنالوجی کے اندر اور میڈیکل سائنس کو مانتی آج بھی چوتھے دن آپ کی باڈی ٹوٹلی ڈیکمپوز ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ٹیمپریچر میں رکھ کے رہنا چاہیے، ورنہ اگر نیچرل پڑی ہوئی ہے باڈی چوتھے دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی انتڑیاں سب کچھ گلنا شروع ہو جاتی ہے، پھٹنی کوشش باڈی۔ مگر یسوع نے جب اس کو لازر نہیں کرا تو وہ زندگی کا اس کے اندر چلا گیا، اور جب زندگی کا ہو گیا اس کے بدن کو بھی اس نے دوبارہ زندگی دے دی تھی۔ وہ آپ کے بدنوں کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے رشتوں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی ہر چیز کو زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ جو ٹوٹا ہے اس کو جوڑنے کا اختیار رکھتا ہے، جو برباد ہے اس کو کھڑا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو ڈوب گیا ہے اس کو باہر نکالنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر یہ سوچے، چوتھے دن کا لازر، لازر نے اسے بولا قبر سے پتھر کو ہٹا۔ لازر سے قبر کا جو پتھر ہٹا تھا نا وہ اس لیے ہٹا تھا لازر باہر آیا، مگر جو یسوع کی قبر سے پتھر ہٹا تھا اس لیے نہیں ہٹا تھا کہ یسوع نے باہر آنا، وہ اس لیے ہٹا تھا کہ اس کے شاگرد اور اس کے ڈسائپل اس قبر میں جا کے دیکھ سکتے کہ یسوع مر کے زندہ ہو گیا ہے۔ وہ جو قبر سے پتھر یسوع کی ہٹا تھا وہ اس لیے نہیں ہٹا تھا کیونکہ یسوع نے وہاں سے باہر آنا تھا، وہ اس لیے ہٹا تھا کہ وہاں سے لوگوں نے اندر جا کے دیکھنا تھا کہ اس کی قبر واقعی اس سے کہنے کے موافق خالی ہو گئی ہے۔ لازر کا پتھر اس جگہ تھا کہ لازر کو باہر آنا تھا، یسوع کا پتھر اس جگہ تھا کہ لوگ اندر جا کے دیکھ سکتے، اور آج بھی پوری دنیا سے لوگ
یروشلم میں جا کے اس قبر کو دیکھتے ہیں اور قبر آج بھی خالی ہے، کیونکہ جو قبر خالی ہے وہ صرف یسوع مسیح ناصری کی ہے جو مرنے سے زندہ ہوا، اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور اس نے یوحنا لکھتا ہے کہ یسوع نے ہمیں بتایا تھا کہ میں اپنی جان دینے کا اور اس کو پھر دینے کا خیال رکھتا ہوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں ہے، میں خود اس کو دیتا ہوں، میں اپنی جان دوں گا اور اس کو پھر واپس لے لوں گا، کیونکہ باپ نے یہ مجھے اختیار دیا ہے۔ مسیح میں دوبارہ مر کے زندہ ہونے کا مطلب یہی ہے، آپ اپنی جان دیتے ہو اور مسیح میں آپ دوبارہ سے جی اٹھتے ہو۔ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ دو بار مرتا ہے، مگر جو دو بار پیدا ہوتا ہے اس کو صرف ایک بار مرنا پڑتا ہے۔ جو مسیح میں ہے وہ سوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ The resurrection of Jesus یہ کوئی ایک دن نہیں ہے، یہ ایک نسل انسانیت کی امید ہے۔ بادشاہ کا بیٹا صرف بادشاہ بن سکتا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا بننے کی اس کے اندر اس کا ڈی این اے ہونا ضروری ہے۔ خدا بادشاہ اور یسوع بادشاہ تھا، بیٹا تھا، یسوع بادشاہ ہی تھا، اور جو کسی کے لہو سے خریدے جاتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ خدا کی بادشاہ میں صرف آسمان پہ صرف بادشاہ ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ چرچ ڈیموکریسی نہیں ہے، چرچ اتھارٹی ہے ہر چیز کے اوپر۔ چرچ کہیں پہ بھی دنیا میں ہے، اگر وہ کمپلیٹلی طور پر اپنے اختیار کو جانے تو وہی اتھارٹی ہے، کیونکہ یسوع نے بولا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں اور جہنم کے دروازے اس پہ غالب نہیں آئیں گے۔ کیا کہتا ہے یسوع؟ کہتا ہے جہنم ہر جگہ غالب آ جائے گی لیکن تم پہ غالب نہیں آ سکتی ہے۔ جہنم ہر جگہ غالب آ سکتی ہے، اس بلڈنگ کے بعد جہنم کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے، مگر اس بلڈنگ کے اندر صرف ایک ہی قانون ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہنم کے دروازے خدا کی کلیسیا پہ، خدا کی جسم کی دولت پہ غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ جیسے کہتا ہے اور جہنم کے دروازے تم پہ غالب نہیں آئیں گے۔ وہ کہتا ہے ہر جگہ جہنم حکمرانی کر سکتے مگر میری دلہن پہ حکمرانی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود دلہن وہ بادشاہ کی مانند بنا کے چلا گیا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ بائبل کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہوں کا وہ دنیا کے بادشاہوں کی بات نہیں کرتے، وہ مجھ اور آپ کو بادشاہ بنا کے چلا گیا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ مجھ اور آپ کو بادشاہ بنا گیا ہے۔ میں نے اور آپ اس کی سب حکمرانی کرنی ہے۔ ایک بتایا کہ میں اور آپ فرشتوں کا انصاف کریں گے، اور انصاف سے بادشاہ کر سکتے ہیں، اور خدا کی بادشاہ میں اور آپ انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جو آج یہاں پہ تکلیف سہ رہے ہیں، جو آج یہاں پہ دکھ سہ رہے ہیں، جو آج یہاں پہ اذیت یا مشکلات سے گزر رہے ہیں، یسوع کے لیے آخرت کے اندر وہ بادشاہ کے اندر بیٹھ کے انصاف کریں گے، وہ بادشاہ کے ساتھ حکمرانی کریں گے، بادشاہ کے ساتھ اتھارٹی میں کھڑے رہیں گے۔ کہتا ہے کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے، میری جان کسی کو لینے کا اختیار نہیں، میں خود اس کو دیتا ہوں۔ What does it mean? وہ آئے اس مقصد کے لیے تھا، میں اور آپ اس مقصد کو جیتے ہیں۔ پر اس سے پہلے پھر یورپ آتا ہے، ہم آج سنیں بات میں کہ اس کے کپڑے بیچنے والے کے گھر چلا جاتا ہے، مگر اس نے رویا میں عورت کو نہیں دیکھا تھا، اس نے رویا میں ایک آدمی کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا میں آ گیا ہوں اور اب میں یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، میرا پیسے نہیں ہے، ایک اچھے گھر میں تھا، کاروباری تھا، پھر اس کا کپڑا بیچتی تھی، ریشم کا کپڑا بیچتی تھی، اچھا خاصا پیسہ کو سوال دے اس اتھارٹی والی تھی، اچھا گھر تھا، مگر پلوس کہتے ہیں کہ رویا نہیں ہے جس لیے خدا نے مجھے بھیجا، اور رویا کے لیے وہ جیل میں بھی گیا تھا۔ آپ کی رویا کیا ہے؟ آپ اس لیے کیا ہو؟ رویا کے لیے آپ کو جیل تک جانا پڑتا ہے، رویا کے لیے آپ کو تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، بھوک سہنی پڑتی ہے، دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ یسوع کی رویا ایک ہی تھی، نسل انسانیت کو دوبارہ زندگی دینی ہے اور اپنی زندگی دینی اور بسوں کی زندگی دینی ہے۔
نسل ثانی کو دوبارہ وہ موت کی خوف سے اس کو دور کرنا ہے. عدن میں موت نسل ثانی کو ملی اور کلوری پہ موت نسل ثانی سے چلی گئی. عدن میں موت کا اختیار آیا اور کلوری پہ موت کا اختیار ختم ہو گیا. اے موت تیرا ڈر کہاں گیا؟ اے موت تیرا ڈر کہاں گیا؟ کیونکہ یسوع مرگ سے زندہ ہو گیا ہے. اگر یسوع زندہ ہو گیا تو آپ کو زندگی دے دیا. وہ مرا اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی دو، زندہ اس لیے ہو تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر لے کے جا سکے. اگر یسوع زندہ نہ ہوتا تو میں اور آج آپ اسی لائف میں ہمیں کسی جھوٹے خداؤں کے آگے چھپے ہوتے، ہمیں کسی بتوں کے آگے اور لوگوں کے آگے چھپے ہوتے. لیکن یسوع زندہ اس لیے ہم زندہ کے آگے چھپتے ہیں. اور زندگی کا معنی صرف ایک ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ مجھے اور آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. وہ میری اور آپ کے لیے سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. ایک منٹ کے سے لوگا کی چیز کو نکالے گا. اس کے آخری بات 24 نمبر. اچھا بھائی وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا زور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھوں کے حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی. یسوع کی جی اٹھنے کی منادی فرشتوں نے آگے کی تھی، مگر اس کے بعد کبھی منادی فرشتوں نے نہیں کی. فرشتے نے آگے پتھر رکھا ہے یسوع کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیوں اتر آ سکتے. یسوع کو اس پتھر سے کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ کونے کے سرے کا پتھر خود ہی یسوع ہے. وہ پتھر اس لیے ہٹا تاکہ اندر آ کے لوگ دیکھ سکتے خبر کس کی خالی ہو گئی ہے. اور جو ابرمان اس کو سر پہ پتا تھا وہ ایک سائڈ پہ پڑا تھا. اور جوش کلچر کے اندر یہ کہا جاتا ہے جب مالک میز پہ کھانا کھائے تو جب تک کپڑا پڑا رہا اس کا مطلب مالک بھی کھانا کھا رہا ہے. وہ کپڑے اس لیے چھوڑ دیا کہ پتا سے بھی کام جاری ہے اور ابھی بہت سے لوگوں نے زندگی کی میز میں سے کھانا ہے اور زندگی کی میز یسوع مسیح ناصری ہے. عدن میں بھی 2 ہی میز تھے اور آج بھی 2 ہی میز ہیں، ایک خدا کے کلام کا میز اور ایک جہنم کا میز. آپ کہاں سے پینا چاہتی ہیں آپ کے اوپر، آپ کہاں سے کھانا چاہتی ہیں آپ کہاں سے کھانا پسند کریں گے آپ کے اوپر ہے. آپ کہاں سے کھانے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. مجھے آپ بھی یاد ہے کہ ایک لڑکے نے یہاں پہ آپ کی بلیویا کا پسند سے سرمن سنایا تھا. اس میں خوبصورت ایک سرمن سنایا تھا. یہ 2 میز ہیں، آپ کس میز سے کھانا چاہتے ہیں. جب آپ دوسرے میز سے کھاتے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اور بات اس نے میری نئی خدمت کی بات مجھے بعد میں میچورٹی میں سمجھ آئی. وہ خود بھی صحیح طرح سے اسپین تو نہیں کر سکتا لیکن اس کا وہ مکاشفہ میرے ذہن کے اندر ہے. اس کی بات بھی صحیح سے جانا چاہ رہا تھا. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس چرچ میں سے کھا لیں، آپ چرچ میں سے نہیں کھا سکتے. آج میں آپ کیا لینا چاہتا ہوں اس جگہ جہاں دینے کا بھی اختیار ہے اور واپسی لینے کا بھی اختیار ہے. کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے. یسوع تیسرے دن مر کے زندہ ہوا ہے. میں اور آپ اسے شکریہ کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ اسے شکریہ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اسے شکریہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں. سوچیں کہ یسوع چیزیں مر کے زندہ نہ ہوتا تو آج کیا ہوتا. بہت سی نبیوں کی طرح کے نبی ہوتا. نبی لوگ اس کو کہتے تھے، نبی لوگ اس کو مانتے تھے، نبی لوگ اس کو قرار کرتے تھے. یسوع نے اپنے شیروں سے پوچھا سن لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے فلانا 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 فلانا. اس میں تم میرے بارے کہتے ہیں تو خدا کا بیٹا مسیح ہے. جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہی ابدیت کی زندگی کے بارے سوچ سکتے ہیں. صرف باپ اور بیٹے اور اس کے پاس اختیار ہے جان دینے کا اور جان دینے کا. اسے کہتا ہے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے، میں خود اس کو دیتا ہوں اور اسے پھر لے لوں گا. پتہ کیا کہتا ہے، میں دے رہا ہوں مگر اس کو لے لوں گا کیونکہ اس نے عالم روا میں جا کے
اس میں عالم روا میں جا کے ان روحوں کو مناتی کرنی تھی جو اس کے متعلق کسی سنے بغیر زندہ نہ سکتے تھے۔ کسی نے اس سے ایک دفعہ سوال کیا، اس وقت آپ کا خیال ہے جنہوں نے یسوع کو بالکل دوبارہ سے پیدا نہیں ہوا، وہ میں نے اس طرح نہیں ہوگا۔ خدا انصاف ہے، خدا جن لوگوں نے آج تک یسوع کی منادی کی نہیں، سنی نہیں یسوع کا نام، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا خدا فیصلہ ہو گیا مال سے چلے گئے۔ جن تک انجیل پہنچی نہیں، ان کا کی غلطی ہے، ان کا کیا گناہ ہے؟ مگر کیا یہ میرا اور آپ کا فرض نہیں اس انجیل کو دنیا کی کہا تک لے جانا؟ کیا میرا اور آپ کا کام نہیں کہ اس لوگ تک پہنچا سکے جنہوں نے آج تک اس انجیل کو سنا؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شاید مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم شاید ایک دوسرے کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو نیچا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کی یہ بھید بھی بتا دیا ہے کہ یسوع کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں، پادری نہیں دے سکتا، پادری بھیڑ آئے نہیں دے۔ یسوع کا ایک بھی آپ کو کہیں پہ ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا کہ یسوع کو چھوڑ کے گیا ہو، یسوع کو منانے گیا ہو، ایک بھی واقعہ نہیں ملا۔ وہ خود واپسی بھی آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی مرضی کی مانے گا۔ اور ایک بری بات نہیں ہے، انسان کے پاس فیصلے لینے کا اختیار ہے۔ آپ اس فیصلے کو لے لیں، آپ اس فیصلے کو لینا چاہتے ہیں، آپ اس فیصلے کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ سوچیں آج تھوڑی دیر کے لیے، میں اور آپ یسوع سے کیا چاہتے ہیں، میں اور آپ یسوع سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسے دعا کر رہی فائر کہہ دینا، آگا کہہ دینا دعا کر دیتے، اس طرح نہیں ہے۔ آگا کے اندر ہے، اس کو جلانے کی ضرورت ہے۔ صرف میں کسی کو سن رہا تھا کہہ رہا کہ یسوع نے ایک بائبل کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہ اس میں ہاتھ رکھ کے دل نکال لیا ہے، لوگوں کے چوتھے واقعے کو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کافی ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی دلی نہیں ہے، جو دلی طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں۔ تھنک فار اے منٹ، میں اور آپ اسے سپیٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ آگ کہنے سے آگ رہی ہیں؟ یعنی جو کلام یہ یاد ہے، صدرک مصر والے جملے ایک دفعہ بھی آگ نہیں بولی تھی، مگر اس آگ کی بھٹی میں آگ موجود تھی جو ان کو باہر نکال کے لائی۔ صدرک مصر والے جملے میں یہ نہیں بولا تھا کہ ہمارا خدا اس آگ کی بھٹی کو بند کر دے گا، مگر اس کو آگ کی بھٹی کو بند نہیں کیا، اس آگ کے اندر اس نے اپنی آنکھ کو ڈالا اور اس کی آگ اس سے زیادہ زور تھی۔ اس نے شیروں کو مارا بھی نہیں، مگر شیروں کے منہ کو اس نے بند کر دیا تھا۔ وہ آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ جا کے آپ کی مشکل سے آپ کو باہر نکالتا ہے۔ اس کو مشکل آپ کی زندگی سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمندر کو ختم کر سکتا تھا، مگر اس نے سمندر کو ختم نہیں کیا پہلے گزر کو، مگر اس میں سے اس نے رستہ بنا دیا تھا۔ وہ موت کو ختم کر سکتا تھا، مگر اس نے موت کو ختم نہیں کیا، مگر اس نے موت کے نام کو ختم کر کے اس نے قبر کو بند کر کے مجھے اور آپ کو زندگی دے دی ہے۔ اس نے بولا موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، تیرا زور کہاں گیا، تیری قوت کہاں گئی، تیرا اختیار کہاں گیا؟ کیونکہ جب یسوع کلوری میں مرتا ہے تو دنیا کی قبریں اس سے خالی ہو سکتی تھی۔ بائبل کہتے ہیں اس نے بڑے زور سے چلا کے جان دی تو زمین ہل گئی، زمین لرز گئی۔ جب زمین لرز گئی تو قبریں پھٹ گئی تھی اس سے، اور لوگوں نے مردوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن دنیا کانپ گئی تھی، مگر جس دن جی اٹھا تھا وہ اسے مجھے اور آپ کو زندہ کر کے چلا گیا ہو، اسے میرے اور آپ کی نسلوں کو زندہ کر کے چلا گیا ہو۔ یسوع صرف ایک نسل کے لیے نہیں آیا، یسوع صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا تھا، یسوع نسلوں کے لیے آیا تاکہ میرے اور آپ کے نسل نامے کو بدل سکے۔ وہ صرف ایک نسل کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک فرقے کے لیے قربانی ہوا، وہ ہر نسل، ہر نام، ہر قوم کے لیے مر کے زندہ ہوا ہے۔ اور یہی یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت ہے۔ جسے وہ جی اٹھا تو ہر ایک کے لیے جی اٹھا، اس نے ہر نام وہ اور نسل نامے بدلنے لگے۔ اسے لازمی نہیں تھا کہ آپ ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوئے تو آپ خدا کے بیٹے یا قوم بن سکتے ہو۔
اسے جو یسوع کے منہ سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا کا بیٹا بیٹی بن جاتا ہے. جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کا وارث ہوتا ہے. یسوع کو کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہوئے بادشاہ اپنی زندگی کو اپنے خدا کے آگے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس سے بات کریں, اس سے دعا کریں. آج وہ آپ سے کیا بولنا چاہتا ہے, سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. یسوع آپ کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کر سکتا.